بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، یہ الفاظ نہیں تھے، یہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو میرے کانوں میں ڈیلا گیا۔ میں انم، جو چند لمحے پہلے اس حویلی کی نئی نویلی دلہن تھی، اب ایک مجرم کی طرح اپنے شوہر کے سامنے کھڑی کانپ رہی تھی۔ میرے زیورات فرش پر بکھرے تھے، میرا دوپٹہ اس کے ہاتھ میں ایک حقیر چیتھڑے کی طرح جھول رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں اتنی نفرت تھی کہ میرا وجود برف کی طرح جم گیا۔ نہیں، یہ وہ خواب نہیں تھا جو میں نے دیکھا تھا، یہ تو کوئی بھیانک خواب تھا جس کی تعبیر میرے بابا کی دہلیز پر ہی لکھی جا چکی تھی۔ سکندر نے میرا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ مجھے لگا ہڈی ٹوٹ جائے گی، اور مجھے دہلیز کی طرف گھسیٹا۔ مت کرو ایسا سکندر، خدا کے لیے، میں کہاں جاؤں گی؟ میری آواز گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے ایک وحشیانہ کہکا لگایا، جہاں سے آئی ہو جہنم میں جاؤ، مگر اس کمرے سے، میری زندگی سے ابھی اسی وقت نکل جا۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے باہر کی تاریکی میں دھکیل دیا۔ میں سیڑھیوں سے لڑکھڑاتی ہوئی اپنے سفید عروسے لباس میں حویلی کے وسیع صحن میں آ گری۔ آسمان پر 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر میری زندگی میں وہ اندھیرا چھا چکا تھا جس کی کوئی صبح نہیں تھی۔ یہ میری شادی کی رات تھی، اور میں اپنے ہی شوہر کے ہاتھوں رسوا ہو کر صحن کے بیچوں بیچ پڑی تھی۔ میرے گھٹنوں سے خون رس رہا تھا، مگر اس سے زیادہ تکلیف میرے دل کو ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا سر ٹھنڈی مٹی پر ٹیک دیا اور میری آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ ابھی چند گھنٹے ہی تو ہوئے تھے اور میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے آج صبح کا منظر گھوم گیا۔ ہمارا چھوٹا سا کچا پکا گھر، میں انم، ایک غریب درزی کی بیٹی، میرے ابا رحمت علی محلے کے کونے پر ایک چھوٹی سی دکان میں سارا دن سلائی مشین چلاتے، تب جا کر ہم 4 بہن بھائیوں کا پیٹ بھرتا تھا۔ میں سب سے بڑی تھی۔ امی نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اور کپڑے سی کر میرے جہیز کے نام پر چند جوڑے اور پیتل کے برتن اکٹھے کیے تھے۔ ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شہر کے سب سے بڑے زمیندار سکندر شاہ کا رشتہ میرے لیے آئے گا۔ جس دن وہ لوگ رشتہ لے کر آئے، محلے میں جیسے طوفان آ گیا تھا۔ سکندر کی ماں، ایک روبدار اور مغرور عورت، ہماری ٹوٹی پھوٹی چوکی پر بیٹھی مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بکری خریدنے آیا ہو۔ امی میرے لیے چائے لے کر آئی۔ بی بی جی، چائے لیجیے۔ سکندر کی ماں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ ہم چائے پینے نہیں آئے، تمہاری بیٹی دیکھنے آئے ہیں۔ نام کیا ہے اس کا؟ امی نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ جی، انم۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں رشتہ منظور ہے، اگلے جمعے نکاح ہوگا۔ امی اور ابا تو جیسے سکتے میں آ گئے، اتنی جلدی اور بغیر کسی لین دین کے؟ ابا نے ہمت کر کے پوچھا، بی بی جی، ہم بہت غریب لوگ ہیں، آپ کی شان کے مطابق جہیز نہیں دے پائیں گے۔ سکندر کی ماں نے حقارت سے مسکرا کر کہا، ہمیں تمہارے جہیز کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف ایک بہو چاہیے جس حویلی کی وارث پیدا کر سکے، بس تیاری کرو۔ وہ لوگ چلے گئے اور امی نے خوشی سے میرا ماتھا چوم لیا۔ انم، میری بچی، تیری قسمت جاگ گئی ہے، دیکھا کیسا راجکمار جیسا لڑکا ہے۔ مگر مجھے اس رشتے سے شروع دن سے ہی خوف آ رہا تھا۔ سکندر کو میں نے صرف ایک بار دور سے دیکھا تھا، جب وہ اپنی کالی جیپ میں ہمارے محلے سے گزرا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب وحشت اور غرور تھا جسے دیکھ کر میں سہم گئی تھی۔ میں نے امی سے کہا بھی، امی، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ لوگ بہت بڑے ہیں، ان کے گھر کا رواج، ان کا رہن سہن میں کیسے نبھاؤں گی؟ امی نے مجھے ڈانٹ دیا، چپ ہو جاؤ انم، ایسی باتیں نہیں کرتے، لڑکیاں بوجھ ہوتی ہیں، اور بوجھ جتنی جلدی اتر جائے اتنا اچھا ہے۔ سکندر کی ماں نے خود تمہیں پسند کیا ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ نصیب والی ہے تو جو اتنے بڑے گھر جا رہی ہے، ورنہ تیری باقی بہنوں کے لیے بھی رشتے ڈھونڈنے ہیں۔ ابا خاموش تھے، مگر ان کی آنکھوں میں بھی ایک انجانا خوف تھا۔ وہ جانتے تھے کہ امیروں کی حویلیاں غریبوں کی بیٹیوں کے لیے اکثر قید خانی ثابت ہوتی ہیں، مگر وہ مجبور تھے۔ آج صبح جب مجھے رخصت کرنے کی تیاری ہو رہی تھی، محلے کی عورتیں جمع تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا، واہ بھائی، قسمت ہو تو درزی کی بیٹی جیسی، سیدھا حویلی کی مالکن بنے گی۔ کوئی کہہ رہا تھا، دیکھنا
یہ وہاں جا کر ہم سب کو بھول جائیں گے، مگر میری حالت وہ تھی جو صرف میں جانتی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ رخصتی کا وقت آیا تو میں ابا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ابا، مجھے نہیں جانا، مجھے اپنے پاس رکھ لو۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، ان کی اپنی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ بیٹی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آج تمہاری عزت کا دن ہے، جا رہی ہو سسرال کو اپنا گھر سمجھنا۔ سکندر اچھا لڑکا ہے، بس تھوڑا غصے کا تیز ہے، تم برداشت کرنا۔ ان کی یہ نصیحت میرے دل پر پتھر بن کر گرے۔ برداشت؟ کیا میری پوری زندگی صرف برداشت کرتے گزرنے والی تھی؟ گاڑی جب حویلی کے بڑے سے کالے آہنی پھاٹک سے اندر داخل ہوئی تو میرا دل ڈوبنے لگا۔ یہ حویلی نہیں تھی، کوئی قلعہ تھا۔ اونچی دیواریں، خاموش راہداریاں اور ہر طرف ایک اداس خاموشی۔ حویلی میں روشنی تو بہت تھی، مگر اس روشنی میں بھی ایک عجیب سی وحشت تھی۔ مجھے ایک بڑے سے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ یہ شاید میرا اور سکندر کا کمرہ تھا۔ کمرہ سجا ہوا تھا، ہر طرف پھول، مہندی، جگمگاتے دیے اور خوشبوؤں کا جال پھیلا ہوا تھا، مگر اس سب کے باوجود میرے چہرے پر خوف، آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایک انجانی اداسی بسی ہوئی تھی۔ کسی نے مجھ سے بات نہیں کی، نہ ہی سکندر کی ماں نظر آئی۔ بس چند نوکرانیاں مجھے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں گھنٹوں اس بھاری اور روسی جوڑے اور زیورات کے بوجھ تلے بیٹھے انتظار کرتی رہی۔ میرا دل ہر آہٹ پر دھڑک اٹھتا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر آدھی رات کے قریب دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ سکندر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں محبت نہیں، شدید نفرت اور غصہ بھرا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ کھڑے ہو کر دھڑکتے دل کے ساتھ سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دینے کے بجائے ایک کہکا لگایا اور میری طرف بڑھا۔ تو تم ہو وہ جسے میری ماں میری بیوی بنا کر لائی ہے، ایک غریب درزی کی بیٹی؟ اس کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ میں سہم کر پیچھے ہٹی۔ جی، میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے میری ٹھوڑی سے پکڑ کر میرا چہرہ اوپر کیا۔ دیکھو مجھے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم سکندر شاہ کے قابل ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ میں نے ہمت کر کے کہا، میرا کیا قصور ہے؟ آپ کی ماں نے مجھے پسند کیا تھا۔ قصور؟ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ میں لڑکھڑا کر بیڈ پر آ گری۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم زندہ ہو، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم میری ماں کی ضد کی وجہ سے یہاں ہو۔ وہ جانتی ہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، مگر اس نے جان بوجھ کر تم جیسی ایک گندی غریب لڑکی کو مجھ پر مسلط کیا ہے، مگر میں تمہیں قبول نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ یہ سن کر میری روح تک کانپ گئی۔ میں بولنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں نشے اور غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرے زیورات نوچ کر اتار پھینکے۔ میرا ہار ٹوٹ کر موتی فرش پر بکھر گئے۔ اس نے میرے کانوں سے بالیاں کھینچی، میرے کان زخمی ہو گئے۔ اس نے میرا دوپٹہ چھینا اور اسے پھاڑ کر پھینک دیا۔ میں رو رہی تھی، التجا کر رہی تھی، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میری عزت۔ اس نے میرے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، تم ایک بھکارن ہو جو اس حویلی میں خیرات لینے آئی ہے، مگر میں تمہیں وہ خیرات لینے نہیں دوں گا۔ اس نے دروازہ کھولا اور چیخ کر بولا، نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور میں گرتی پڑتی کمرے سے باہر نکلی۔ میں سیڑھیوں سے لڑکھڑاتی ہوئی سفید لباس میں آنسو سے تر چہرہ لیے حویلی کے صحن میں آ گری، اور اب میں یہاں اس ٹھنڈی مٹی پر پڑی تھی۔ شادی کی رات ایک دلہن جسے اس کے شوہر نے کمرے سے نکال دیا تھا۔ میں صحن کے بیچ بیٹھی اپنے دوپٹے کے بغیر ٹوٹی ہوئی حالت میں چاند کی طرف دیکھ کر رو رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جس کی سزا مجھے اس رات ملی؟ میرے ابا کی عزت کا کیا ہوگا؟ میری ماں کیا سوچے گی جب صبح ہوگی اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ سکندر نے مجھے پہلی رات ہی نکال دیا؟ تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ٹھنڈی ہوا نے میرے کپکپاتے وجود کو چھوا، میں کانپ گئی۔ میرا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا، مگر میرا دل نفرت کی آگ میں جل رہا تھا۔ میں رو رہی تھی اور میرے آنسو صحن کی ٹھنڈی زمین پر
جذب ہو رہے تھے۔ حویلی میں مکمل سناٹا تھا، بس دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ سرگوشیاں۔ حویلی کے کونے میں پیپل کا ایک بہت بڑا قدیم درخت کھڑا تھا۔ چاندنی رات میں اس کے سائے لمبے ہو رہے تھے اور بہت خوفناک لگ رہے تھے۔ ہوا تیز نہیں تھی مگر اس کے پتے ایسے ہل رہے تھے جیسے کوئی ان میں چھپ کر باتیں کر رہا ہو۔ مجھے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی جو انسان نہیں تھا۔ میرا خوف دگنا ہو گیا، ایک طرف سکندر کی نفرت، دوسری طرف اس انجان حویلی کا خوفناک سناٹا۔ میں نے گھٹ کر چیخنا چاہا مگر میری آواز حلق میں ہی دب گئی۔ میں نے خود کو سمیٹنے کی کوشش کی مگر میرا لباس پھٹا ہوا تھا اور میرے پاس اوڑھنے کو دوپٹہ تک نہیں تھا۔ اتنے میں اچانک ہوا رکی، بالکل ساکت، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ صحن میں عجیب سی خوشبو پھیل گئی، چنبیلی اور عود کی ملی جلی خوشبو۔ یہ خوشبو اس حویلی کی نہیں لگتی تھی، یہ آسمان سے اتری ہوئی لگتی تھی۔ میں نے آنسوں سے بھری آنکھیں اٹھائیں، سامنے دھند کا ایک بادل سا اکٹھا ہو رہا تھا، وہ دھند جو سردیوں میں ہوتی ہے، مگر یہ رات اتنی ٹھنڈی نہیں تھی۔ دھند گھنی ہوتی گئی اور پھر اس دھند کے اندر سے ایک لمبا روشن سا سایہ ابھرا۔ وہ سایہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرا دل خوف سے بند ہونے لگا، میں پیچھے گھسٹنے لگی مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ وہ سایہ قریب آتا گیا اور پھر وہ دھند چھٹ گئی اور جو وجود میرے سامنے کھڑا تھا وہ انسان نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا حسن، ایسا قد اور ایسی ہیبت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ مجھے اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے اپنا سر پورا اٹھانا پڑا۔ وہ شاید 7 فٹ سے بھی زیادہ لمبا تھا۔ اس کا چہرہ کسی پرانے یونانی دیوتا کی طرح تراشا ہوا تھا۔ سفید رنگت چاندنی میں دمک رہی تھی مگر اس کی آنکھیں، او خدایا، وہ آنکھیں وہ نیلی تھی، اتنی گہری اور روشن نیلی کہ جیسے ان میں 2 ستارے جل رہے ہوں۔ ان سے ایک ٹھنڈی پرسکون روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے برف کی طرح سفید شاہانہ لباس پہنا ہوا تھا جو ہوا نہ ہونے کے باوجود ہلکا ہلکا لہرا رہا تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں گہری نیلی چادر تھی۔ میں خوف سے سانس لینا بھول گئی۔ میں نے چیخنے کے لیے منہ کھولا مگر آواز پتھرا گئی تھی۔ وہ میری طرف بڑھا اور مجھے لگا کہ اس کے قدم زمین کو نہیں چھو رہے۔ وہ ہوا میں تیرتا ہوا خاموشی سے میرے قریب آ رہا تھا۔ قدم کے ساتھ وہ چنبیلی اور عود کی خوشبو تیز ہوتی جا رہی تھی، اتنی تیز کہ میرا دماغ معطر ہونے کے ساتھ ساتھ سن بھی ہو رہا تھا۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر رکا، اتنا قریب کہ میں اس کی آنکھوں کی نیلی روشنی کو اپنے آنسوں سے تر چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ وہ جھکا، اس کے جھکنے میں ایک شاہانہ وقار تھا اور اس نے وہ نیلی چادر میرے ننگے کندھوں پر ڈال دی۔ چادر کا لمس ریشم سے زیادہ نرم اور مخمل سے زیادہ گرم تھا۔ جیسے ہی چادر نے میرے وجود کو چھوا، میرے جسم میں ٹھنڈ اور خوف سے جو کپ کپی تاری تھی وہ ایک دم ختم ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے میں کسی جلتے ہوئے تندور سے نکل کر ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہوں۔ پھر اس نے بات کی، اس کی آواز اتنی نرم، اتنی گہری اور اتنی پرسکون تھی کہ میرے آنسو جو اب تک بہہ رہے تھے وہیں رک گئے۔ ٹھنڈ لگ رہی تھی نا؟ میں نے کانپتے ہوئے اسے دیکھا۔ میرا خوف اب حیرت اور ایک انجانے سکون میں بدل رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں کوئی وحشت نہیں تھی، کوئی درندگی نہیں تھی جو میں نے چند لمحے پہلے سکندر کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں صرف سکون تھا، جیسے گہرا ٹھہرا ہوا سمندر۔ میں نے ہمت جمع کی، میری آواز بامشکل میرے حلق سے نکلے۔ آپ کون ہیں؟ وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ سے صحن میں جیسے چاندنی مزید روشن ہو گئی۔ تمہیں اپنے اس حویلی کے اصل مکین کو نہیں جانتی؟ میں ریحان بن شاہ جنات، اس صحن کا نگہبان۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ جنزادے، شاہ جنات کا بیٹا؟ میں نے کہانیوں میں سنا تھا کہ پرانی حویلیوں میں، خاص طور پر پیپل کے پرانے درختوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، مگر آج میں اپنی آنکھوں سے اپنی شادی کی پہلی رات ایک جنزادے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مٹی پر اپنے ہاتھ پاؤں گھسیٹے، مگر اس کی نظروں نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ ان نیلی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا، صرف ایک عجیب سی اپنائیت، جیسے وہ مجھے صدیوں سے جانتا ہو۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا انم۔ اس نے میرا نام لیا اور میں چونک گئی۔ اسے میرا نام کیسے معلوم؟ تمہارے آنسو زمین کو جلا رہے تھے، اس لیے آیا ہوں۔ میرے آنسو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میری آواز اب بھی کانپ رہی تھی۔ ہاں، اس نے پیپل کے درخت کی طرف اشارہ کیا جس کے سائے اب خوفناک نہیں لگ رہے تھے۔ ہم یہاں رہتے ہیں
جب کوئی مظلوم، کوئی بے گناہ اس زمین پر آنسو گراتا ہے تو اس کے آنسو ہمیں تکلیف دیتے ہیں، اور تم تو آج رات بہت روئی ہو۔ تمہارے ہر آنسو نے، تمہاری ہر سسکی نے ہمیں بے چین کر دیا تھا۔ میں خاموش اسے دیکھتی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کیا واقعی کوئی میری تکلیف محسوس کر رہا تھا؟ وہ میرے پاس ہی زمین پر بیٹھ گیا، مگر زمین سے تھوڑا اوپر، جیسے ہوا میں معلق ہو۔ اس کا سفید لباس چاندنی میں چمک رہا تھا، اور اس کی نیلی چادر جو میرے اوپر تھی اس سے ہلکا ہلکا نیلا نور چھلک رہا تھا، جس سے میرے آس پاس کی جگہ بھی روشن ہو گئی تھی۔ حویلی کے سب دروازے بند ہو چکے تھے۔ رات کے آخری پہر کا سناٹا تھا۔ سکندر شاید اپنے کمرے میں سو چکا تھا یا نشے میں دھت پڑا ہوگا، مگر میں، انم، اپنی شادی کی پہلی رات حویلی کے صحن میں ایک جنزادے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یہ سب کسی خواب جیسا لگ رہا تھا، ایک ایسا خواب جو میری کڑوی حقیقت سے 1000 گنا بہتر اور پرسکون تھا۔ ریحان نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں ایسی نرمی تھی کہ میں خود کو روک نہ سکی۔ میں نے اسے سب بتا دیا، اپنے ابا کی غریبی، اپنی ماں کی مجبوریاں، اس حویلی میں میرا آنا اور سکندر کی نفرت، وہ سب جو آج رات میرے ساتھ ہوا۔ میں بولتی رہی اور وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ حیرت، صرف گہرا افسوس تھا۔ جب میں چپ ہوئی تو اس نے کچھ دیر بعد کہا، یہ میری چادر ہے، جب تک تم اسے اوڑھے رہو گی کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکے گا، نہ کوئی انسان نہ کوئی اور مخلوق، یہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ میں نے چادر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ واقعی گرم تھی۔ میرے دل میں پہلی بار، شاید اپنی پوری زندگی میں پہلی بار، کسی کے لہجے سے محبت اور حفاظت کا احساس جاگا تھا۔ وہ احساس جو مجھے اپنے شوہر سکندر کی آنکھوں میں دیکھنا چاہیے تھا، وہ مجھے غیر انسانی ایک جنزادی کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی، جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہوں جسے میں کبھی ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی۔ ریحان نے پھر کہا، اور اس کی آواز میں ایک عزم تھا، انسان تمہیں ٹھکرا سکتے ہیں، مگر ہم جنات کبھی اس طرح کسی مظلوم کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ تم اب ہماری پناہ میں ہو انم۔ مجھے نہیں معلوم میں کب سو گئی، شاید اس کی پرسکون آواز نے، اس کی موجودگی کے احساس نے، یا اس نیلی چادر کی جادوئی گرمی نے مجھے سلا دیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی سورج نکل چکا تھا، صحن میں تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی، پرندے پیپل کے درخت پر چہچہا رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ رات کا سب واقعہ ایک بھیانک خواب تھا، کہ میں ابھی اپنے ابا کے گھر کے چھوٹے سے صحن میں جاگوں گی اور امی مجھے ناشتے کے لیے آواز دیں گی، مگر پھر میں نے خود کو حویلی کے اسی صحن میں مٹی پر پایا۔ میں وہی صحن میں تھی، میرا سفید روسے لباس جو مٹی اور آنسوں سے داغدار تھا، میرے گھٹنے زخمی تھے، مگر وہ چادر ابھی تک میرے اوپر تھی، وہی گہری نیلی چادر جس سے اب بھی ہلکی ہلکی نیلی روشنی نکل رہی تھی، جیسے اس میں سینکڑوں ستارے ٹانک دیے گئے ہوں، جو دن کی روشنی میں بھی مدھم مدھم چمک رہے تھے۔ میں نے جلدی سے چادر کو سمیٹا اور اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ میرے جسم کے جوڑ جوڑ میں درد ہو رہا تھا، مگر رات والی ٹھنڈ یا خوف اب نہیں تھا۔ اتنے میں حویلی کا مرکزی دروازہ کھلا اور سکندر کی ماں، میری ساس، غصے میں بھری ہوئی صحن میں آئی۔ وہ شاید مجھے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے صحن میں اس حالت میں دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکی، مگر اس کے چہرے پر ہمدردی کا کوئی تاثر نہیں آیا، الٹا اس کی آنکھوں میں مزید حقارت ابھری۔ ارے تو یہاں پڑی ہے، رات بھر یہی سوتی رہی، کتنی بے شرم لڑکی ہے، اس نے نفرت سے کہا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکا لیا۔ میری آنکھوں میں پھر سے آنسو آنے لگے تھے۔ پھر اس کی نظر میری چادر پر پڑی جو میں نے اپنے بازو پر سمیٹ رکھی تھی۔ وہ ایک دم ٹھٹک گئی، اس کی آنکھیں حیرت اور پھر شدید خوف سے پھیل گئی۔ یہ چادر، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اس کی آواز جو سیکنڈ پہلے غصے سے گرج رہی تھی اب خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے خوف سے ڈرتے ڈرتے کہا، رات کو کسی نے اڑھائی تھی، میں بہت رو رہی تھی، مجھے سردی لگ رہی تھی۔ کس نے اڑھائی؟ میری ساس نے چیخ کر پوچھا، اور وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں کیا کہتی؟ کیا میں اسے کہتی کہ کوئی جنزادہ آیا تھا جس کا نام ریحان تھا؟ وہ مجھے پاگل سمجھ کر حویلی سے نکال دیتی یا شاید جان سے ہی مار دیتی۔ میں نے بس اتنا کہا، مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا، کوئی تھا بہت لمبا اور اس کی آنکھیں نیلی تھی۔ میری ساس نے
اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا چہرہ خوف سے بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ یا اللہ رحم، یہ چادر، یہ تو برسوں پہلے میرے ہوئے نواب صاحب کے کمرے سے غائب ہوئی تھی۔ اس کی آواز میں دہشت تھی۔ وہ کسی پاگل کی طرح بڑبڑانے لگی۔ کہتے ہیں وہ چادر کسی جنزادے کی تھی جو اس حویلی میں رہتا تھا۔ نواب صاحب نے اس سے مانگی تھی مگر اس نے نہیں دی۔ پھر نواب صاحب مر گئے اور چادر بھی ان کے کمرے سے غائب ہو گئی۔ آج تک کسی کو نہیں ملی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب حقارت نہیں، ایک عجیب سا خوف تھا۔ تو یہ تمہارے پاس آئی؟ اس کا مطلب وہ تمہیں ملا، وہ اس حویلی کا نگہبان؟ میں خاموش کھڑی رہی۔ میری ساس نے جلدی سے منہ پھیرا۔ اس کی آواز میں اب سختی کے ساتھ خوف بھی شامل تھا۔ خبردار، اس چادر کے بارے میں کسی کو مت بتانا، اور نہ ہی یہ بتانا کہ تم رات بھر صحن میں تھی۔ سکندر کو تو میں دیکھ لوں گی۔ وہ تیزی سے واپس حویلی کے اندر مڑ گئی، جیسے کسی خوفناک چیز سے بھاگ رہی ہو۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ تو یہ سچ تھا، ریحان سچ کہہ رہا تھا۔ وہ اس حویلی کا نگہبان تھا اور یہ چادر واقعی اس کی تھی۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ ظاہری طور پر تو میں وہی مظلوم انم تھی، سکندر کی نفرت کا نشانہ۔ وہ دن بھی جب مجھے دیکھتا تو غراتا، مگر اب وہ مجھے ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ شاید اس کی ماں نے اسے کچھ کہا تھا، یا شاید وہ خود اس نیلی چادر سے ڈر گیا تھا جو میں ہر وقت اپنے پاس رکھتی تھی۔ میں نے اسے تہہ کر کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا۔ حویلی کے نوکر مجھ سے کتراتے تھے۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے کہ نئی دلہن پر حویلی کی اصل مکین کا سایہ ہے، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اب اکثر رات کے وقت نیلی روشنی دکھائی دیتی۔ جب بھی میں اپنے کمرے میں رات کو رو پڑتی تو کھڑکی سے باہر پیپل کے درخت کے نیچے دھند سا چھا جاتا اور مجھے چمیلی کی وہی جانی پہچانی خوشبو آتی۔ مجھے معلوم ہوتا کہ ریحان وہی ہے۔ وہ مجھ سے باتیں کرتا، اگرچہ وہ نظر نہیں آتا تھا، مگر اس کی آواز میرے کانوں میں، میرے دماغ میں گونجتی۔ وہ مجھے حویلی کے راز بتاتا۔ اس نے بتایا کہ یہ حویلی صدیوں پرانی ہے اور اس کا خاندان نسل در نسل یہاں رہتا آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ سکندر کا خاندان ظالم ہے، انہوں نے یہ زمین دھوکے سے حاصل کی تھی۔ رفتہ رفتہ میری حالت بہتر ہونے لگی۔ میرے دل سے سکندر کا خوف نکلتا جا رہا تھا اور اس کی جگہ ریحان کی پرسکون موجودگی لے رہی تھی۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ سکندر کی نفرت اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ وہ ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی، اور وہ طوفان میری سوچ سے کہیں زیادہ بھیانک ہونے والا تھا۔ مگر اس طوفان کے آنے سے پہلے حویلی میں ایک عجیب وردہ سا سکون طاری ہو گیا۔ میری ساس، سکندر کی ماں، مجھ سے مکمل طور پر کترانے لگی تھی۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتی ان کی آنکھوں میں خوف اور نفرت کا ایک عجیب امتزاج ہوتا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، بس دور سے گھور کر دیکھتی اور پھر تیزی سے اپنا راستہ بدل لیتی۔ حویلی کے نوکر جو پہلے دن مجھ سے خوف زدہ تھے، اب مجھ سے دہشت کھانے لگے تھے۔ وہ میرے کمرے کے قریب بھی نہیں بھٹکتے تھے۔ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں خود ہی جا کر لے آتی۔ وہ مجھے راستے میں دیکھ پاتے تو دیوار سے چپک جاتے، جیسے میں کوئی انسان نہیں، کوئی آسیب ہوں۔ ان کی سرگوشیاں میرے کانوں تک پہنچتی تھیں۔ نئی دلہن پر سایہ ہے، جنزادے نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، یہ اب انسان نہیں رہی۔ یہ باتیں سن کر پہلے مجھے دکھ ہوتا، پھر مجھے ان پر ہنسی آنے لگی۔ وہ مجھ سے ڈر رہے تھے، اس انم سے جو ایک غریب درزی کی بیٹی تھی، جسے اس حویلی میں جانور سے بدتر سمجھا گیا تھا۔ اور یہ سب اس نیلی چادر کی وجہ سے تھا، جو میری سب سے قریبی ساتھی، میرا واحد سہارا تھی۔ میں نے وہ چادر کبھی خود سے جدا نہیں کی۔ دن میں اسے اپنے گلے میں لپیٹ لیتی اور رات کو اسے اوڑھ کر سوتی۔ اس کی خوشبو، چمیلی اور عود کی وہ مسحور کن مہک اب میرے وجود کا حصہ بن گئی تھی۔ اور ریحان، وہ اب ہر رات مجھ سے ملنے آتا۔ جیسے ہی حویلی کے مکین اپنے اپنے کمروں میں بند ہوتے اور سناٹا چھا جاتا، میرے کمرے کی کھڑکی کے باہر پیپل کے درخت کے نیچے وہ نیلی دھند اکٹھی ہونی شروع ہو جاتی۔ وہ میرے کمرے میں نہیں آتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ جنات کی دنیا سے تھا اور میں انسانوں کی، مگر وہ صحن میں موجود ہوتا اور اس کی آواز میرے دماغ میں گونجتی، اتنی واضح جیسے وہ میرے پاس ہی بیٹھا ہو۔ انم، اس کی آواز میں وہی نرمی، وہی ٹھہراؤ ہوتا۔ کیسی ہو آج؟ میں کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی اور اس سے باتیں کرتی۔ میں اسے بتاتی کہ آج ساس نے مجھے کیسے گھور کر دیکھا، یا نوکرانی کھانا رکھتے ہوئے کیسے کانپ رہی تھی۔
وہ میری باتیں سنتا اور پھر مجھے حویلی کے راز بتاتا۔ اس نے بتایا کہ یہ پیپل کا درخت ہزاروں سال پرانا ہے اور اس کے خاندان کی کئی نسلیں اس پر رہ چکی ہیں۔ اس نے بتایا کہ سکندر کا دادا ایک ظالم اور لالچ انسان تھا۔ اس نے یہ زمین اور حویلی اس کے اصل مالکوں سے، جو ریحان کے دوست تھے، دھوکے سے چھینی تھی اور انہیں قتل کروا دیا تھا۔ تب سے اس خاندان پر نحوست کا سایہ ہے۔ میں نے ایک رات اس سے پوچھا، ریحان، تم نے میری مدد کیوں کی؟ تم تو مجھے جانتے بھی نہیں تھے۔ اس کی آواز میں ایک اداسی ابھری۔ ہم مظلومیت کو پہچانتے ہیں انم، ہم ان آنسوں کو پہچانتے ہیں جو بے گناہ بہائے جاتے ہیں۔ جس رات تم صحن میں گری تھی تمہارا دل ٹوٹا تھا، اور ٹوٹے ہوئے دل کی پکار ہم تک سب سے پہلے پہنچتی ہے۔ اور پھر اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ تمہاری آنکھوں میں وہی سچائی ہے جو صدیوں پہلے ہم نے اس حویلی کے اصل مالکوں کی بیٹی میں دیکھی تھی، جسے سکندر کے دادا نے قتل کروا دیا تھا۔ تم اس حویلی کا مقدر بدلنے آئے ہو انم۔ یہ سن کر میں کام گئی۔ میں ایک غریب لاچار لڑکی نہیں ریحان، مجھ میں اتنی ہمت کہاں؟ اس نے جیسے مسکرا کر کہا، ہمت چادر میں نہیں تمہارے اندر ہے۔ یہ چادر صرف اس ہمت کو جگانے آئی ہے۔ اس کی باتیں مجھے سکون دیتی تھیں۔ رفتہ رفتہ میری حالت بہتر ہونے لگی۔ میرے چہرے پر ویرانی کی جگہ ایک عجیب سا سکون آنے لگا۔ میں اب روتی نہیں تھی، نہ ہی کسی سے ڈرتی تھی۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں، کبھی صحن میں، کبھی اسی پیپل کے درخت کے نیچے جا بیٹھتی، جہاں مجھے ریحان کی موجودگی کا احساس سب سے زیادہ ہوتا۔ میں جانتی تھی کہ میں اس حویلی میں قید ہوں، مگر اب یہ قید مجھے خوفناک نہیں لگتی تھی، کیونکہ اس قید میں میرا ایک محافظ تھا جو انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور اور مہربان تھا۔ مگر سکندر میری اس خاموشی کو، میرے اس سکون کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کئی دن حویلی سے غائب رہتا اور جب واپس آتا تو نشے میں دھت ہوتا۔ وہ مجھ سے دور رہتا تھا، خاص طور پر جب میں نے وہ نیلی چادر اڑی ہوتی۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف اور نفرت کی ایک ملی جلی جھلک ابھرتی۔ وہ مجھ پر چیختا، گالیاں دیتا، مگر مجھے چھونے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی، سکندر، اس لڑکی سے دور رہو، یہ اب وہ نہیں رہی جو آئی تھی، اس پر حویلی کے مالک کا سایہ ہے۔ سکندر ایک وحشیانہ کہکا لگا تھا۔ مالک؟ کون مالک؟ میں ہوں اس حویلی کا مالک، اور یہ میری بیوی ہے، میری ملکیت ہے۔ میں جو چاہے اس کے ساتھ کروں گا۔ تم دیکھنا ماں، میں ایک دن اس کا غرور اور اس کی یہ چادر دونوں کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اس کی ماں خوف سے کانپ جاتی۔ نہیں سکندر، ایسا مت کرنا، وہ ہمیں برباد کر دے گا، وہ بہت طاقتور ہے۔ مگر سکندر کی نفرت اس کے خوف پر حاوی آ چکی تھی۔ وہ مجھے ہر روز زیادہ نفرت سے دیکھتا، جیسے میں اس کی سب سے بڑی دشمن ہوں۔ وہ اس بات پر تل ملاتا رہتا کہ جس بیوی کو اس نے ٹھکرایا تھا وہ اب اس کی خوف سے آزاد کیسے ہو گئی۔ اور پھر وہ رات آ ہی گئی۔ وہ رات بھی 14ویں کی رات تھی، بالکل میری شادی کی رات کی طرح۔ آسمان پر چاند پورا تھا اور اس کی روشنی صحن میں دودھ کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ نیلی چادر میرے کندھوں پر تھی۔ مجھے باہر سے سکندر کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ آج معمول سے زیادہ نشے میں لگ رہا تھا اور اپنی ماں سے جھگڑ رہا تھا۔ میں نے دروازہ بند کر لیا، مگر میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگا آج کچھ برا ہونے والا ہے۔ ریحان کی خوشبو بھی آج معمول سے زیادہ تیز تھی، جیسے وہ مجھے خبردار کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد آوازیں بند ہو گئیں اور میں نے سوچا شاید وہ سو گیا ہے۔ میں بستر پر لیٹی ہی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھکے سے کھلا۔ سکندر سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح لال تھیں، بال بکھرے ہوئے، اور وہ بری طرح لڑکھڑا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی آدھی خالی بوتل تھی۔ آج تمہیں کوئی نہیں بچائے گا مجھ سے، وہ غرایا۔ میں سہم کر بستر کے کونے میں دبک گئی۔ سکندر، چلے جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ چھوڑ دوں؟ اس نے کہہ کر لگایا۔ تمہیں چھوڑنے کے لیے تم سے شادی نہیں کی تھی۔ آج تمہیں ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے نکال دوں گا۔ نہیں، پہلے میں تمہارا یہ غرور توڑوں گا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی نظریں میری نیلی چادر پر ٹک گئی۔ یہ ہے نا وہ جس کے بل پر تم آج کل بہت پر اعتماد پھر رہی ہو؟ میری ماں کہتی ہے اس پر کسی جن کا سایہ ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کون سا جن تمہیں بچانے آتا ہے۔ وہ میری طرف لپکا۔ میں نے چیخ ماری، نہیں سکندر، مگر وہ نشے اور نفرت میں اندھا ہو چکا تھا۔
اس نے مجھ پر جھپٹا مارا اور میرے کندھوں سے وہ نیلی چادر چھیننے کی کوشش کی۔ میں نے پوری طاقت سے چادر کو تھامے رکھا۔ یہ میری حفاظت تھی، میرا سب کچھ تھا۔ مت کرو ریحان، میں نے دل میں چیخ کر اپنے محافظ کو پکارا۔ سکندر نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور چادر کو جھٹکا دیا۔ میں فرش پر گر پڑی، مگر چادر اب بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح چادر کھینچنے لگا۔ چھوڑو اسے، یہ میری ہے، میں چیخی۔ یہ کسی جن کی نہیں، یہ میری ہے۔ سکندر نے ایک وحشیانہ نعرہ لگایا۔ آج میں اس چادر کو اور تمہیں دونوں کو آگ لگا دوں گا۔ اس نے آخری زوردار جھٹکا دیا۔ چادر میرے ہاتھوں سے نکل گئی۔ جیسے اس نے انم کی چادر چھینی، میرے ہاتھ خالی ہو گئے اور میرا دل جیسے سینے سے نکل کر حلق میں آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ سکندر کے ہاتھ میں نیلی چادر تھی اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ شیطانی مسکراہٹ تھی۔ دیکھ لیا، کہاں ہے تمہارا جن؟ مگر اس کی مسکراہٹ وہیں جم گئی۔ پورے صحن میں، پوری حویلی میں جیسے ایک ساتھ ہزاروں بجلیاں کڑکی۔ ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ کمرے کی بتیاں ایک جھماکے سے بجھ گئی اور باہر صحن میں کھڑے پیپل کے درخت سے ایک ایسی خوفناک نیلی روشنی نکلی جس نے پوری حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ درخت کے پتے طوفانی ہوا سے ایسے ہلنے لگے جیسے کوئی قیامت آ گئی ہو، حالانکہ باہر ہوا کا نام و نشان نہیں تھا۔ حویلی کے سارے دروازے اور کھڑکیاں ایک ساتھ اتنے زور سے بند ہوئے کہ شیشے ٹوٹ گئے، اور پھر اس شور کے بیچ پیپل کے اوپر سے ریحان کی آواز گونجی۔ وہ آواز اب نرم اور پرسکون نہیں تھی، وہ گرجدار، ہیبت ناک اور اتنی بلند تھی کہ حویلی کی دیواریں کانپ گئیں۔ اس چادر کو چھونا تمہارے بس کی بات نہیں انسان۔ یہ آواز صرف ایک آواز نہیں تھی، یہ ایک حکم تھا، ایک ایسی طاقت کا اظہار جس نے حویلی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ سکندر، جو ایک لمحہ پہلے فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا، اس گرجدار آواز کو سن کر برف کی طرح جم گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی شیطانی مسکراہٹ شدید ناقابل یقین خوف میں بدل گئی۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں اور اس نے پیپل کے درخت کی طرف دیکھا جہاں سے وہ خوفناک نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی، جو میرے کمرے کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی نیلی چادر، جو ایک لمحہ پہلے ایک بے جان کپڑے کا ٹکڑا لگ رہی تھی، اب زندہ ہو اٹھی۔ اس سے نیلا نور ایسے پھوٹنے لگا جیسے اس کے اندر کوئی ستارہ پھٹ پڑا ہو اور اس سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ سکندر نے ایک اذیت ناک چیخ ماری۔ چادر اس کے ہاتھ سے چپک گئی تھی، یا شاید اس نے خود سکندر کے ہاتھ کو جکڑ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے گوشت جلنے کی بو آنے لگی، جیسے اس نے دہکتا ہوا کوئلہ پکڑ لیا ہو۔ آہ، چھوڑ دو مجھے، یہ کیا ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح اپنا ہاتھ جھٹکنے لگا، مگر چادر اس کے ہاتھ سے الگ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اب صرف ایک چادر نہیں رہی تھی، وہ ریحان کا غضب بن چکی تھی۔ میں فرش پر گری، سہم کر دیوار سے چپک گئی۔ میں خوف زدہ تھی، مگر اس خوف کے ساتھ ساتھ میرے اندر ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ میرا محافظ آ گیا تھا۔ کمرے کے اندر کی ہوا ایک دم بدل گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھکڑ چلنے لگے، حالانکہ سارے دروازے اور کھڑکیاں بند تھے۔ کمرے کا سامان اڑنے لگا۔ میز پر رکھا شیشے کا گلاس خود بخود اٹھا اور دیوار سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ پردے ہوا میں کسی آسیب زدہ چیتھڑوں کی طرح لہرا رہے تھے، اور پھر اس طوفان کے مرکز میں، اس نیلی روشنی کے بیچ، میں نے اسے دیکھا، ریحان۔ وہ اب دھند یا سائے کی شکل میں نہیں تھا، وہ اپنے مکمل وجود کے ساتھ وہاں کھڑا تھا، بالکل سکندر کے سامنے۔ اس کا قد چھت کو چھو رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں پرسکون نہیں تھیں، وہ غصے سے دہک رہی تھیں، ان سے نیلی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ اس کا سفید لباس ہوا میں لہرا رہا تھا اور اس کے چہرے پر وہ جلال تھا جسے دیکھ کر میری روح تک کانپ گئی۔ وہ زمین پر نہیں کھڑا تھا، وہ زمین سے چند انچ اوپر معلق تھا۔ سکندر نے اسے دیکھا تو اس کی چیخ حلق میں ہی گھٹ گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک جل رہا تھا، مگر اس کا سارا وجود اب خوف سے کانپ رہا تھا۔ تو نے ایک مظلوم پر ہاتھ اٹھایا؟ ریحان کی آواز اب میرے دماغ میں نہیں بلکہ پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ تو نے اس پناہ گاہ کو چھینا جو میری امانت تھی۔ سکندر کی زبان گنگ ہو چکی تھی، وہ صرف سسکیاں لے سکتا تھا۔ اتنے میں حویلی کا دروازہ کھلا اور میری ساس، سکندر کی ماں، بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ وہ شاید شور سن کر جاگ گئی تھی۔ اس نے کمرے کی حالت دیکھی، سکندر کو زمین پر گرا پایا
اور پھر اس نے ریحان کو دیکھا۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ دہلیز پر ہی گر گئی۔ ریحان، شاہد جنات کے بیٹے، اسے معاف کر دو، اس نے روتے ہوئے التجا کی۔ یہ میرا بیٹا ہے، نادان ہے، نشے میں تھا، اسے ہوش نہیں تھا، اسے چھوڑ دو، میں تمہاری کنیز بن کر رہوں گی۔ ریحان نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کی دہکتی ہوئی نیلی نظریں صرف سکندر پر جمی تھیں۔ نادانی نہیں، یہ تیرا غرور ہے انسان۔ ریحان کی آواز پھر گونجی اور اس بار اس کی آواز کے ساتھ دیواروں سے پلستر اکھڑ کر گرنے لگا۔ آج تیرا غرور خاک میں ملے گا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور نیلی چادر جو سکندر کے ہاتھ کو جلا رہی تھی خود بخود اس کے ہاتھ سے لگ ہوئی اور ہوا میں تیرتی ہوئی میرے قدموں میں آ گری، جیسے کوئی وفادار کتا اپنے مالک کے پاس لوٹ آیا ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھا لیا اور خود پر لپیٹ لیا۔ اس کا لمس وہی تھا، گرم، محفوظ۔ سکندر نے سوچا شاید وہ بچ گیا ہے۔ اس نے راحت کا سانس لینا چاہا مگر ریحان نے اپنا ہاتھ نیچے نہیں کیا۔ اب کمرے میں موجود نیلی روشنی کی شدت اور بڑھ گئی۔ سکندر زمین سے اوپر اٹھنے لگا، جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے اسے گلے سے پکڑ کر اٹھا لیا ہو۔ وہ ہوا میں معلق تھا، اس کے ہاتھ پاؤں بے بسی سے چل رہے تھے اور اس کی آنکھیں خوف سے ابل پڑی تھیں۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ نہیں، نہیں، مجھے معاف کر دو، وہ بمشکل بول پایا۔ اس کی ماں دہلیز پر سر پٹک رہی تھی۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، رحم کرو۔ رحم؟ ریحان نے پہلی بار اس کی ماں کو مخاطب کیا۔ رحم اس رات کہاں تھا جب اس نے اس بے گناہ کو شادی کی رات کمرے سے نکال کر صحن میں پھینک دیا تھا؟ رحم تمہارے دل میں کیوں نہیں آیا جب تم نے اسے صبح زخمی حالت میں دیکھا تھا؟ تم انسان رحم کے قابل نہیں ہو، تم صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہو، اور آج تم وہ طاقت دیکھو گے۔ ریحان نے اپنا ہاتھ سکندر کی طرف بڑھایا۔ سکندر ہوا میں ہی تڑپ رہا تھا۔ مجھے لگا ریحان اسے بھی جان سے مار دے گا۔ میں نے بے اختیار چیخ ماری، نہیں ریحان، اسے مارو مت، خدا کے لیے۔ ریحان نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ کم ہوا مگر اس کی جگہ ایک گہری اداسی نے لے لی۔ اس نے سکندر کی طرف دیکھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو انم، موت اس کے لیے بہت آسان سزا ہوگی۔ اسے زندہ رہنا ہوگا، اپنے غرور کی موت کا تماشا دیکھنے کے لیے۔ ریحان نے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ سکندر ایسے ہوا سے گرا جیسے کوئی کٹا ہوا درخت گرتا ہے۔ وہ سیدھا فرش پر گرا۔ اس کا سر فرش سے ٹکرایا مگر اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ وہ زمین پر گرا اور اس کے بعد کسی نے اسے ہوش میں نہیں دیکھا۔ جس لمحے سکندر گرا کمرے میں طوفان تھم گیا، ہوا رک گئی، نیلی روشنی مدھم پڑ گئی اور وہ خوفناک گونج ختم ہو گئی۔ ریحان اب بھی وہیں کھڑا تھا مگر اس کا جلال اب وہ سکون میں بدل رہا تھا۔ وہ آہستہ سے میرے قریب آیا۔ میں چادر میں لپٹی دیوار سے لگی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ اب تمہیں کبھی تکلیف نہیں دے گا، اس نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ اس کی آواز اب وہی نرم اور پرسکون تھی۔ یہ حویلی اب تمہاری پناہ گاہ ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے سکندر کی طرف دیکھا جو فرش پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں مگر ان میں کوئی زندگی نہیں تھی۔ وہ چھت کو گھور رہا تھا اور اس کی ماں، وہ اپنے بے جان بیٹے پر جھکی ایسے رو رہی تھی جیسے اس کی آواز بھی چھن گئی ہو۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے سسکی بھری۔ جو ہونا تھا، ریحان نے گہری آواز میں کہا، ظلم کا انجام۔ اس حویلی نے بہت ظلم دیکھا ہے انم، آج انصاف ہوا ہے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا جیسے مجھے تسلی دے رہا ہو، پھر وہ مسکرایا، وہی پرسکون مسکراہٹ۔ اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم محفوظ ہو۔ یہ کہتے ہی وہ آہستہ آہستہ دھن میں بدلنے لگا۔ وہی نیلی خوشبودار دھن اور چند ہی لمحوں میں وہ میرے کمرے سے غائب ہو گیا۔ بس ہوا میں چنبیلی اور عود کی مہک باقی رہ گئی۔ کمرے میں اب صرف میری سانس کی دبی دبی سسکیوں اور میری دھڑکتے دل کی آواز آ رہی تھی۔ نوکر دروازے پر جمع ہو گئے تھے۔ وہ خوف سے اندر جھانک رہے تھے۔ انہوں نے سکندر کو فرش پر پڑے دیکھا، اس کی ماں کو روتے دیکھا اور مجھے نیلی چادر میں لپٹی خاموش کھڑے دیکھا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اندر قدم رکھے۔ اس رات کے بعد حویلی کا نقشہ بدل گیا۔ سکندر مرا نہیں مگر وہ زندہ بھی نہیں تھا۔ اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں ڈال دیا گیا جہاں وہ سالوں پڑا رہا۔ اس کی آنکھیں کھلی رہتی
وہ سانس لیتا مگر نہ وہ بول سکتا تھا، نہ ہل سکتا تھا، نہ ہی کسی کو پہچان سکتا تھا۔ وہ اپنے ہی جسم میں قید ہو گیا تھا، اپنے غرور کی زندہ لاش بن کر۔ میری ساس جو کل تک اس حویلی کی مالکن تھی، اب ایک زندہ لاش کی تیمہ دار بن کر رہ گئی۔ اس نے مجھ سے بات کرنا مکمل طور پر چھوڑ دیا، مگر اب اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں تھی، صرف دہشت تھی۔ وہ مجھ سے ایسے ڈرتی تھی جیسے میں کوئی انسان نہیں، موت کا فرشتہ ہوں۔ وہ میرے راستے میں آنے سے گریز کرتی۔ حویلی کے نوکر اب مجھ سے خوف نہیں کھاتے تھے، وہ میرا احترام کرنے لگے تھے، شاید اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ حویلی کا اصل نگہبان میرے ساتھ ہے۔ میں نے اس دن کے بعد اس نیلی چادر کو کبھی خود سے جدا نہیں کیا۔ وہ میرا لباس بن گئی، میری پہچان، میری طاقت۔ میں اس حویلی میں اکیلی تھی مگر تنہا نہیں تھی۔ جس لمحے سکندر اس نیلی روشنی کے قہر سے ٹکرا کر فرش پر گرا، اس حویلی کی تقدیر بدل گئی۔ وہ طوفان جو میرے کمرے میں برپا ہوا تھا، وہ ایک دم تھم گیا تھا۔ سکندر فرش پر بے حس و حرکت پڑا تھا، اس کی آنکھیں چھت پر جمی تھی، ان میں نہ زندگی تھی نہ موت، صرف ایک خالی پن تھا۔ اس کا ہاتھ جسے نیلی روشنی نے جلایا تھا سیاہ پڑ چکا تھا اور اس سے اب بھی دھواں اٹھ رہا تھا۔ میری ساس اپنے بیٹے کے بے جان مگر زندہ وجود پر جھکی ایسے رو رہی تھی کہ اس کی آواز بھی حلق میں گھٹ گئی ہو۔ صرف سسکیاں تھیں جو سناٹے کو چیر رہی تھیں۔ دروازے پر جمع نوکر ہمت کر کے اندر داخل ہوئے۔ ان کی نظریں مجھ پر مرکوز تھیں جو نیلی چادر میں لپٹی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اب میرے لیے خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی دہشت تھی جو کسی مافوق الفطرت طاقت کو دیکھ کر طاری ہوتی ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں لے جاؤ، میرے لہجے میں حکم تھا۔ نوکروں نے جلدی سے تعمیل کی۔ وہ سکندر کے بھاری وجود کو گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے، جیسے وہ کسی انسان کو نہیں، کسی منحوس لاش کو ٹھکانے لگا رہے ہوں۔ میری ساس بھی روتی پیٹتی ان کے پیچھے چلی گئی۔ کمرہ ایک بار پھر خالی ہو گیا، مگر ہوا میں چمیلی، عود اور جلے ہوئے گوشت کی بو رچی بسی تھی۔ اس رات کے بعد حویلی کا نقشہ بدل گیا۔ سکندر مرا نہیں تھا مگر وہ زندہ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے ہی جسم میں قید ہو گیا تھا، اپنے غرور کی زندہ لاش بن کر۔ وہ سالوں اسی طرح اپنے بستر پر پڑا رہا، آنکھیں کھلی، چھت کو گھورتا، نہ ہل سکتا نہ بول سکتا۔ میری ساس جو کل تک اس حویلی کی مالکن تھی، اب ایک زندہ لاش کی تیمہ دار بن کر رہ گئی۔ اس نے مجھ سے بات کرنا مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں تھی، صرف دہشت تھی۔ وہ میرے راستے میں آنے سے گریز کرتی۔ اگر کبھی صحن میں ہم آمنے سامنے آ بھی جاتے تو وہ مجھے خاص طور پر میری نیلی چادر کو دیکھ کر ایسے کانپنے لگتی اور جلدی سے اپنا راستہ بدل لیتی۔ حویلی کے نوکر اب مجھ سے خوف نہیں کھاتے تھے، وہ میرا احترام کرنے لگے تھے، ایک ایسا احترام جو خوف سے پیدا ہوا تھا۔ وہ مجھے حویلی کی نئی مالکن، نئی بی بی جی تسلیم کر چکے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کیا مگر وہ مجھ سے ایک فاصلہ رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں اب صرف انم درزی کی بیٹی نہیں ہوں، میں اس حویلی کی نگہبان تھی، ایک ایسی امانت کی وارث جو صدیوں پرانی تھی۔ دن گزرتے گئے، مہینے اور پھر سال۔ میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ میں نے اس دن کے بعد اس نیلی چادر کو کبھی اپنے جسم سے اتارا نہیں۔ وہ میرا لباس بن گئی، میری ڈھال، میرا واحد سہارا۔ میں سارا دن حویلی کے کام کاج دیکھتی، نوکروں کو ہدایات دیتی، باغیچے میں پھول لگواتی، مگر میرا اصل رابطہ اس دنیا سے نہیں، ریحان سے تھا۔ ہر رات جب چاندنی صحن میں اترتی، وہ پیپل کے درخت کے نیچے آتا۔ اب وہ دھند میں نہیں چھپتا تھا، وہ اپنے مکمل وجود کے ساتھ اسی شاہانہ انداز میں، سفید لباس میں ملبوس، نیلی آنکھوں کی چمک لیے میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ اس کی موجودگی میں وقت ٹھہر جاتا تھا، ہم گھنٹوں باتیں کرتے۔ وہ مجھے جنات کی دنیا کے قصے سناتا، کائنات کے وہ راز بتاتا جو انسانوں کی سمجھ سے بالاتر تھے، ستاروں کی گردش اور وقت کی قید سے آزادی کی باتیں، اور میں اسے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی۔ وہ میری انسانی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اتنے ہی غور سے سنتا جتنے غور سے میں اس کی کائناتی باتیں سنتی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری روح اس حویلی کی مٹی سے جڑ گئی ہے۔ اس نے مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں تنہا ہوں۔ میں نے ایک دن اپنے ابا کو حویلی بلوایا، وہ جب آئے تو حویلی کی شان و شوکت اور میرے روب دبدبے کو دیکھ کر سہم گئے۔ انہوں نے مجھے اس نیلی چادر میں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں انجانا خوف ابھرا۔ انم، بیٹی، یہ سب کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں تم… میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ابا، میں آپ کی وہی انم ہوں، بس اب کمزور نہیں ہوں۔ میں نے انہیں بہت سا پیسہ دیا،
حویلی کے خزانے سے اور انہیں سکون سے اپنی بہنوں کی شادیاں کرنے کو کہا۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوئے۔ ان سالوں میں میری ساس اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھے بیٹھے اس کی خالی آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے ایک دن خاموشی سے مر گئی۔ اس حویلی کے احاطے میں دفنا دیا گیا۔ اس کے چند ماہ بعد سکندر کی سانسیں بھی رک گئی۔ اس کی موت پر کسی نے آنسو نہیں بہائے، حتیٰ کہ میں نے بھی نہیں۔ اس کا وجود اس حویلی کے لیے ایک بوجھ تھا۔ اب اس حویلی میں، انسانوں میں، صرف میں اکیلی تھی۔ میری جوانی ان دیواروں میں گزری مگر اس نیلی چادر کے سائے تلے۔ میرے چہرے پر وقت نے کوئی لکیر نہیں چھوڑی، میرے بالوں میں چاندی نہیں اتری۔ میں ویسے ہی تھی جیسے اس رات تھی۔ لوگ مجھے نیلی چادر والی بی بی کہنے لگے تھے۔ دور دور تک یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اس حویلی میں ایک ایسی بی بی رہتی ہے جس پر شاید جنات کا سایہ ہے اور وہ مظلوموں کا انصاف کرتی ہے۔ ایک رات چاند کی آخری تاریخیں تھیں، گھپ اندھیرا تھا اور ہوا میں خنکی تھی۔ میں صحن میں پیپل کے درخت کے نیچے ریحان کے پاس بیٹھی تھی۔ اچانک مجھے حویلی کے مرکزی پھاٹک پر کسی کے زور زور سے رونے اور دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔ اس حویلی پر اب کوئی دستک نہیں دیتا تھا۔ لوگ دن کی روشنی میں بھی اس کے قریب آنے سے ڈرتے تھے۔ میں اٹھی۔ ریحان نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شناسائی تھی۔ جاؤ انم، آج تمہاری نگہبانی کا پہلا امتحان ہے۔ میں نے اپنی نیلی چادر کو مضبوطی سے تھاما اور پھاٹک کی طرف بڑھی۔ نوکر اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ وہ خوفزدہ تھے کہ اتنی رات گئے کون ہو سکتا ہے۔ میں نے خود آگے بڑھ کر پھاٹک کا چھوٹا دروازہ کھولا۔ باہر ایک لڑکی کھڑی تھی، بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا لباس پھٹا ہوا تھا، اس کے بازو پر تازہ زخم تھے جن سے خون رس رہا تھا، اور وہ خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی عمر بھی شاید میری ہی جتنی تھی۔ جب میں اس حویلی میں بیاہ کرائی تھی، اس نے مجھے دیکھا، میری نیلی چادر کو دیکھا اور ایک دم میرے قدموں میں گر پڑی۔ خدا کے لیے مجھے بچا لیں بی بی جی، میں نے آپ کے انصاف کے بہت قصے سنے ہیں۔ میرا شوہر مجھے مار ڈالے گا، وہ ایک ظالم جاگیردار ہے۔ اس نے مجھے آج رات جوا کھیل کر ہار دیا ہے اور وہ لوگ مجھے لینے آ رہے ہیں۔ وہ بھی بات کر ہی رہی تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپیں قریب آتی سنائی دی۔ 5-6 گھڑ سوار ہاتھوں میں مشعلیں اور بندوقیں لیے پھاٹک پر آ کر رکے۔ ان میں سے ایک جو شاید اس کا شوہر تھا غصے سے چیخا، دروازہ کھولو، ہماری عورت کو ہمارے حوالے کرو۔ لڑکی میرے پیچھے چھپ کر بری طرح کانپنے لگی۔ نہیں، وہ مجھے لے جائیں گے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں نے سکون سے اس لڑکی کو اپنے پیچھے کیا اور پھاٹک کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میری نیلی چادر ہوا میں ہلکا سا لہرا رہی تھی۔ وہ میری پناہ میں ہے، یہاں سے چلے جا۔ میری آواز میں ایسی ٹھنڈی سختی تھی کہ وہ آدمی ایک لمحے کے لیے ٹھٹکے، مگر پھر ان کا سردار، غالباً اس کا شوہر، کہکا لگا کر ہنسا۔ یہ عورت ایک نیلی چادر میں لپٹی ہمیں روکے گی؟ ہٹ جاؤ راستے سے ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس نے بندوق سیدھی مجھ پر تان لی۔ میں مسکرائی۔ میں نے پیچھے پیپل کے درخت کی طرف دیکھا جہاں اب کوئی نہیں تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا، وہ اس حویلی کا ہر ذرہ دیکھ رہا ہے۔ تم گولی نہیں چلا سکتے، میں نے سکون سے کہا۔ یہ حویلی تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اس آدمی نے غصے سے گالی دی اور ٹریگر دبا دیا۔ گولی چلی، ایک دھماکہ ہوا، مگر وہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی ایسے راستے سے ہٹ گئی جسے کسی نادیدہ شیشے کی دیوار سے ٹکرا گئی ہو۔ گولی کی دھات کے ٹکڑے زمین پر گرے۔ وہ آدمی دہشت سے آنکھیں پھاڑے دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ اس نے دوبارہ گولی چلائی اور پھر تیسری بار۔ ہر بار گولی مجھ سے چند قدم پہلے ہی ہوا میں غائب ہو جاتی۔ اب ان پر خوف طاری ہوا۔ یہ جادو ہے، یہ کوئی چڑیل ہے، وہ چیخے۔ اتنے میں اچانک ہوا رکی، وہی موت جیسی خاموشی، اور پھر ہوا میں چمیلی اور عود کی خوشبو پھیلی، اتنی تیز، اتنی گہری کہ ان آدمیوں کے گھوڑے بدکنے لگے۔ پیپل کے درخت کے اوپر سے ایک نیلی بجلی کڑکی، مگر اس بار کوئی آواز نہیں آئی، صرف ایک ہیبت ناک نیلی روشنی کا جھماکا ہوا جو سیدھا ان آدمیوں پر گرا۔ وہ چیختے ہوئے اپنے گھوڑوں سے گرے، ان کے کپڑوں کو جیسے آگ لگ گئی ہو، مگر وہ آگ نہیں تھی، وہ ٹھنڈی نیلی آگ تھی جو انہیں جلا نہیں رہی تھی، صرف اذیت دے رہی تھی۔ زمین سے سائے اٹھے جیسے پیپل کی جڑیں زندہ ہو گئی ہوں اور ان کے پاؤں سے لپٹ گئی۔ بھاگو، یہ جنات کی حویلی ہے، یہ نیلی چادر والی چڑیل ہمیں مار ڈالے گی۔ وہ اپنی جان بچا کر اندھیرے میں ایسے بھاگے جیسے انہوں نے موت کو دیکھ لیا ہو۔ اپنے گھوڑے اور مشعلیں وہیں چھوڑ گئے۔ میں نے پھاٹک بند کیا۔ لڑکی اب بھی میرے پیچھے سسکیاں لے رہی تھی۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب بھی خوف تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ اندر لے آئی، اسے پانی پلایا، اس کے زخموں پر مرہم لگایا۔
آج سے تم یہاں محفوظ ہو۔ میں نے اس سے کہا، جب تک میں یہاں ہوں اور جب تک یہ چادر میرے پاس ہے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لڑکی نے تشکر سے میرے ہاتھ چوم لیے۔ اس رات کے بعد وہ حویلی صرف میری نہیں رہی، وہ ہر اس مظلوم لڑکی کی پناہ گاہ بن گئی جسے دنیا میں کوئی اور ٹھکانہ نہیں ملتا تھا۔ میری زندگی کا مقصد بدل گیا۔ میں اب صرف انم نہیں تھی، میں نیلی چادر والی بیوی تھی، اس حویلی کے نگہبان۔ میری زندگی ریحان کی امانت تھی۔ رات کے وقت صحن میں اب بھی نیلی روشنی دکھائی دیتی ہے، جیسے کوئی چادر اوڑھے چپ چاپ کسی کی حفاظت کر رہا ہو۔ میں اب بھی اکثر رات کے وقت اس لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرتی جو میری بیٹیوں کی طرح تھی، اور پھر صحن میں ریحان کے پاس آ جاتی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا، تمہارا کام اب مشکل ہو گیا ہے انم۔ میں بھی مسکراتی، جب تک تم ساتھ ہو کوئی مشکل نہیں۔ لوگ سچ کہتے ہیں، جب کبھی کوئی مظلوم لڑکی اس حویلی کے قریب روتی ہے، ہوا میں چنبیلی کی خوشبو پھیلتی ہے، اور وہ نیلی چادر جو انم کے وجود کا حصہ بن چکی ہے، اس کا سایہ اس لڑکی کے کندھوں پر بھی آ جاتا ہے، اور وہ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔